صحیح وہ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہا ہے، وہ صحیح لوگوں کے معاملات کو سیدھا کر رہا ہے۔ صحیح قبلہ محمود نے برکات علیہ رحمہ کریانہ اسٹور چلاتے تھے، جی لیکن بہت بڑی پوسٹ پہ تھے، اچھا بہت بڑی پوسٹ عطا ہوئی تھی۔ ہوں جی ہاں، تو بہت سارے لوگوں کے وہ کام سیدھے کیا کرتے تھے، اچھا جنات کے حوالے سے، صحیح دوسرے حوالوں سے، جادو ٹونوں کے حوالوں سے، پتہ بھی نہیں ہوتا تھا اور لوگوں کے کام ہو جایا کرتے تھے۔ واہ ہم لوگوں نے ایک امیج بنا لیا ہے کہ یار جو بہت نورانی چہرے والا ہوگا، ہوں جس کی سفید داڑھی ہوگی، ہوں سفید لباس ہوگا، تسبیح ہاتھ میں ہوگی، جی تو وہی اللہ کا جو ہے وہ بزرگ، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، بزرگ ہوگا۔ صحیح اسپیشلی ہم لوگ چہروں پر بہت زیادہ جو ہے نا ظاہر دیکھ کر ہم بہت انسپائر ہو جاتے ہیں۔ صحیح صحیح تو ہمارے محمود میں برکاتی صاحب فرماتے تھے کہ داڑھی تو ابو جہل کی بھی تھی، ہاں امامہ تو وہ لوگ بھی پہنتے تھے، صحیح تو ابو لہب ایک دم گورا تھا، ایک دم گورا چٹا تھا، اچھا لیکن دشمن رسول تھا۔ ہاں تو ایسا نہیں ہے، ہمیں ہر انسان کی، میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں، جی بہت پہلے ایک شعر سنا تھا، جی انسان کے کسی روپ کی جی تحقیر نہ کر، اچھا انسان کے کسی روپ کسی کی روپ کی تحقیق نہ کر تحقیر نہ کر، تحقیق نہ پھرتا ہے خدا ان میں بھیس بدل کر۔ واہ 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 ماشاء اگر شرعی حوالوں سے دیکھیں تو اس شعر میں ممکن ہے کہ علماء کوئی فتویٰ لگائیں یا کوئی بات کریں، اللہ جی جی لیکن اس کے جو مجازی معنی ہے نا، اس جی کے جی مجازی معنوں میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ جی کل بروز قیامت رب تعالیٰ ایک شخص کو جنت میں جانے کا حکم فرمائے گا، وہ جی شخص کہے گا یا اللہ میرے پاس تو کوئی ایسے نیک اعمال نہیں تھے، صحیح تو رب فرمائے گا یاد کر میں ایک دن بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کھلایا، کیا بات مجھے ایک دن کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے مجھے کپڑے پہنائے، واہ میں ایک واہ دن بے گھر تھا، تو نے مجھے گھر دیا۔ وہ او کہے گا یا رب تو کب بھوکا تھا، تو کب کپڑوں کی ضرورت تھی، تو ہوں رب فرمائے گا کہ مجھے نہیں تھی، میرے ایک صحیح بندے کو ضرورت تھی، تو نے اس کو عطا کیا، تو نے مجھے عطا کی، واہ تو نے اس کو کھلایا، تو نے مجھے کھلایا۔ واہ 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 ان مجازی معنوں میں یہ حدیث سے بات بالکل کنیکٹ ہوتی ہے کہ ہوں آدمی کے کسی روپ کی تحقیر نہ کر، اچھا پھرتا ہے خدا ان میں بھیس بدل کر۔ بدل میں اس وقت آپ سے جب بات کر رہا ہوں جی تو ظاہر ہے دکان پر ہوں، اور اس وقت میرے سامنے ایک خاتون ہے جی جو سموسے بیچ رہی ہے، آہا بیوہ خاتون ہے، سموسے صحیح بیچتی ہیں صحیح نیو کلاتھ مارکیٹ میں، وہ روزانہ ڈیلی اس طرح کی محنت کرتی ہیں، اچھا کورڈ ہے، برقعے میں آتی ہیں، فل اپنا اہتمام کر کے پاکیزگی کا آتی ہیں، گھر میں بناتی ہیں اور وہ سیل کرتی ہیں۔ ماشاء اللہ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی ولیہ ہوں۔ ایگزیکٹلی صحیح بات ہے بالکل صحیح کہا آپ نے ہم لوگوں نے جو امیج بنا لی ہے نا ولیوں کا، وہ امیج نہیں ہے۔ صحیح امیج اللہ کے قرب حاصل کرنے کا یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے کون کس روپ میں گھوم رہا ہے، ہوں ہم نہیں جانتے کون کس روپ میں کتنے قرب میں ہے اللہ کے، صحیح اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری کون سی خطا یا کون سی ایسی برائی جو اللہ کو ناپسند ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوں کہ یار میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، جی روزے رکھ رہا ہوں، جی بیان کر رہا ہوں، جی تبلیغ کر رہا ہوں، تو میں اللہ کا بہت برگزیدہ بندہ ہو گیا۔ ہمیں جی نہیں پتا کہ کون سی ہماری ایسی بات ہے جو رب تعالیٰ کو ناپسند گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بچائے، اللہ تعالیٰ ایمان کی حفاظت فرمائے، بالکل اور ہم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھنا چاہیے صحیح کہ اللہ بات تعالیٰ ہمارا دوست ہے، جی بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان صحیح اللہ ان ولی اللہ، جی اس کا قرآن کی آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ صحیح اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ واہ تو اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، جی اب ایمان والے بھی اللہ کے دوست ہیں، ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ایمان والے، صحیح بات تو ہے یہ صحیح ساری بات ہے۔ بالکل بالکل جناب پروگرام کا آخری کا کچھ وقت رہ گیا ہے 2-3 منٹ کا، تو میں چاہوں گا کہ آخر میں نجم آپ پیغام دے دیں آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے تمام سننے والوں کو، اور اس کے بعد پھر آخر میں ہم صدیق بھائی سے جو ہے وہ بھی لے لیں گے ان کا پیغام۔ جی نجم کیا کہیں گے آخر میں تمام سننے والوں کو، کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ بس پیغام جناب یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، جی اور ایک دوسرے کا خیال کیا جائے، صحیح کیونکہ کسی انسان کا دل توڑنا بھی، کسی کی دل آزاری کرنا بھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ جی تو دلوں کو جوڑیں، اچھا اخلاق رکھیں، صحیح اور اپنے والدین کی خوب خدمت کریں، صحیح اور لوگوں کا خیال رکھیں، یہی صحیح میرا پیغام۔ بالکل بالکل جی صدیق بھائی کیا کہیں گے آخر میں آپ؟ بھائی میں آپ کے جو پروگرام کا ٹاپک ہے جی آپ کے روحانی مسائل اور ان کا حل، جی جی تو ہمارے جتنے بھی روحانی مسائل ہیں جی یا جسمانی مسائل ہیں جی یا دنیاوی مسائل ہیں جی یا دینی مسائل ہیں، صحیح ان سارے مسائل کا حل صرف ایک ہی ہے جی کہ اپنے پیارے رب کے پاس لو لگا لو اس سے۔ واہ
اس کا ہاتھ آگے بڑھا ہوا ہے جی ہاتھ ملانے کے لیے. صحیح ہمارا ہاتھ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بس یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے جی کہ اس کائنات میں صرف ایک اللہ ہے، صحیح اور اسی اللہ کا پتہ ہمیں رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے. صحیح بات صحیح اس بات اللہ سے جڑ جائیں، جی اس اللہ کے قریب ہو جائیں، صحیح آپ کی بچیوں کے رشتے بھی آنا شروع ہو جائیں گے، جی آپ کے روزگار میں برکت بھی ہو جائے گی، صحیح آپ کی بیماریاں بھی ختم ہو جائیں گی، صحیح آپ کے اوپر جادو ٹونے جن بھوت پلید نظر بد کسی نے کچھ کرا دیا ہے، یہ سارے معاملات ایک دم ختم ہو جائیں گے. جی اٹس گارنٹیڈ، صحیح یہ گارنٹیڈ ہے. صحیح صحیح کیونکہ اس کائنات کو جو چلا رہا ہے جی وہی مسائل میں آپ کو ڈال رہا ہے دو وجہوں سے. یا صحیح تو آپ کو آزمانا چاہ رہا ہے صحیح یا آپ کے گناہ معاف کرنا چاہ رہا ہے. صحیح ان دونوں وجوہات کی وجہ سے وہ چاہتا یہ ہے جی کہ میرے بندے میرے پاس آ جائیں، صحیح میرے بات بندے مجھ سے بات کریں. میں آپ کو آخری بات صرف ایک بتا دوں، جی ممتاز مفتی کی کتاب ہے لبیک. اچھا اس کتاب کے بارے میں بہت سے لوگوں نے پھر فتوے بھی دیے اور باتیں بھی کی، لیکن مجھے جو ایک بات بڑی زبردست لگی اس کتاب میں، جی میں آپ کو یہ بتا کر اپنے ٹاپک کو سمیٹ لیتے ہیں، وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے کعبے کا طواف کیا جی تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں میں دعاؤں کی کتابیں لے کر دعائیں رٹ رہے تھے، صحیح اور میرا رب خانہ کعبہ کی دیوار پر ٹھوڑی لگا کر ایسے پیار سے دیکھ رہا تھا کہ ارے مجھے تو کوئی دیکھو، مجھ سے تو کوئی باتیں کرو. واہ کیا واہ تم رٹے جا رہے ہو کتابیں کھول کھول کے؟ تمہیں خود ہی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں لکھا ہوا گیا ہے، اور میں جو تمہیں اتنے پیار سے دیکھ رہا ہوں، اتنی دور سے تمہیں میں نے بلایا ہے خود سے باتیں کرنے کے لیے، خود کو دکھانے کے لیے، تم مجھے دیکھ ہی نہیں رہے، تم مجھ سے بات ہی نہیں کر رہے. کیا بات کیا بات تو مجھے یہ بات ایسی زبردست مجھے ذہن میں بیٹھی کہ جب مجھے الحمدللہ اللہ نے جب وہاں بلایا جی تو ایک طواف میں نے ایسا کیا، 7 چکر ایسے لگائے جی کہ ان 7 چکر میں نے یہ کہا، اے اللہ ایک تو ہے، ہاں ایک میں ہوں، صحیح تو سب سے اچھا ہے، صحیح میں سب سے برا ہوں. صحیح اے اللہ ایک تو ہے، ایک میں ہوں، تو سب سے اچھا ہے، میں سب سے برا ہوں. صحیح اور اتنا مزہ اس طواف میں آیا صحیح کہ اتنا مزہ مجھے کبھی زندگی میں کسی طواف میں نہیں آیا. واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے. آپ یقین کریں جو گفتگو آخر کے جو 1 منٹ کی گفتگو کی ہے نا صدیق بھائی نے، اس نے میرے اندر ایک جھرجھری جسم کے اندر آئی. میری گھوس پم جسے کہتے ہیں نا، گھوس پم کہتے ہیں اس کو اردو میں، مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں، کہ روحیں جو ہوتی ہیں نا آپ کی روح وہ کھڑا ہو جانا. تو مطلب اس طرح کی فیل میں نے ابھی اس 1 منٹ کی گفتگو میں کی ہے صدیق بھائی کی. اور یقیناً آج کا ایک ٹاپک آپ کو بھی پسند آئے گا اور آپ جب سنیں گے اس کو، بلکہ بہت سے سن بھی رہے ہوں گے اور بہت سے لوگ دیکھیں گے بھی اسے، تو ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ہم جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، میرے لیے مجھ پتکار کے لیے صدیق بھائی ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے نجم خان کے لیے یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں، کیونکہ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ تک اچھی بات آپ کے اچھے طریقے سے پہنچا سکیں، اور ہم بلکہ مجھ جیسے گناہ گار کو شاید اللہ بخش دے، اسی بات پر بخش دے کہ انہیں شاید میرے ان بندوں کو جو ہے ایک اچھے کام کی طرف لے کر آیا، ایک اچھی راہ کی طرف لے کر آیا، ان کے مسائل میں تم نے ان کی مدد کی. تو شاید میرا گمان ہے، اور گمان ہمیشہ اچھا ہی ہونا چاہیے، کہ میرا رب مجھے بھی اس چند الفاظ ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کی بدولت مجھے بھی بخش دے اور میں بھی اس جنت کا حصہ بن جاؤں. تو بس ان دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، صدیق بھائی کو بھی اور نجم خان کو بھی. مجھے صدیق بھائی اور نجم خان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے، خاص طور پر صفت پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.